Votre fils et votre belle-fille sont des personnes très occupées la journée, n'est-ce pas, monsieur Ejmen? Qu'est-ce qu'on fait? On devrait peut-être leur apporter le petit déjeuner à l'étage, hein? C'est dommage. Gokhan a dû partir tôt ce matin. Je viens de lui parler et il est directement parti au bureau aujourd'hui. Eh ben, dis donc. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui travaille. Très agréable et travailleur. Et vous, qu'en pensez-vous de revenir à l'entreprise, monsieur Ejmen? Revenir au bureau te ferait vraiment beaucoup de bien, Azim, tu sais. Je recommencerai à travailler au bureau quand j'aurai totalement récupéré. Je vous remercie. Mais oui, bien sûr. Et le plus tôt sera le mieux, monsieur Ejmen. Parce que tout le monde doit être au courant de qui est le chef dans cet endroit. Il y a tellement d'ennemis tout autour ou tout près. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toi aussi, Yasmine. On était justement en train de dire que le retour de monsieur Ejmen dans l'entreprise était urgent. D'accord. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Yasmine est vraiment innocente, n'est-ce pas, Azim? Oui, bien sûr, comme une colombe. On va voir si tu comprends. C'est pas ton mari, le directeur général de la boîte, hein? Ton époux n'a pas l'autorisation et le droit de signer? Je ne vois pas à quoi vous faites référence, madame. Mais nous avons dû prendre une décision pour l'entreprise et on l'a fait. On ne pouvait pas laisser l'entreprise familiale sans direction. Monsieur Ejmen comprendra nos motifs. Je parlerai à mon fils personnellement pour évaluer tout cela, Yasmine. Tu comptes manger debout, tu t'assois jamais? J'ai déjà des plans, merci. Je ne prends pas le petit déjeuner avec vous. Bon appétit là où tu vas. Bon moment pour que les gens en qui j'ai confiance me trompent. Et ensuite pouvoir me venger du mensonge de mon menteur. Tu sais, la patience est digne. Tu as raison. Mais elle est dure. Et c'est particulièrement difficile quand quelqu'un que tu aimes profondément te cache quelque chose. Encore plus difficile si elle te regarde dans les yeux. Et qu'elle continue à te mentir. Attends, là, tu parles de ton frère, non? C'est probable. C'est pour ça que tout est compliqué. On dit que l'homme patient gagne toujours. Alors je continuerai d'être patient. हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहां अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मुकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए।
ویورز کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کے زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشیوں کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے، جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے، جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے، جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے۔ سارا بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارا کا باپ، جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کے زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشیوں کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے، جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے، جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے، جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے۔ سارا بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارا کا باپ، جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کے زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع
کرتی ہے لیکن وہ کبھی علی کو بلا نہیں پاتی. دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے. کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی. تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے. سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے. دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے. سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورک شاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے. دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے. سارا بار بار بہانے بنا کر ورک شاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے. آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندھے کی محبت پروان چلتی ہے. علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے. سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے. دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے. سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے چاہے حالات کیسے بھی ہو. سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے. علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی. سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے. اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے. ویورز کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے. علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے لیکن اس کی زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے. سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے لیکن وہ کبھی علی کو بلا نہیں پاتی. دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے. کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی. تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے. سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے. دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے. سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورک شاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے. دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے. سارا بار بار بہانے بنا کر ورک شاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے. آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندھے کی محبت پروان چلتی ہے. علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے. سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے. دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے. سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے چاہے حالات کیسے بھی ہو. سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے. علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی. سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے. اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے. ویورز کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے. علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے لیکن اس کی زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے. سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے لیکن وہ کبھی علی کو بلا نہیں پاتی. دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے.
کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورک شاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے۔ سارا بار بار بہانے بنا کر ورک شاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورک شاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے۔ سارا بار بار بہانے بنا کر ورک شاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔
تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے. سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے. دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے. سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے. دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے. سارا بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے. آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندھیرے کی محبت پروان چلتی ہے. علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے. سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے. دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے. سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے چاہے حالات کیسے بھی ہو. سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے. علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی. سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے. اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے. ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے. علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے لیکن اس کی زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے. سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی. دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے. کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی. تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے. سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے. دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے. سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے. دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے. سارا بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے. آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندھیرے کی محبت پروان چلتی ہے. علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے. سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے. دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے. سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے چاہے حالات کیسے بھی ہو. سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے. علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی. سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے. اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے. ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے. علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے لیکن اس کی زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے. سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی. دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے. کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی. تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.
हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहां अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली के सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली के सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है
جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے۔ سارا بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک آندے کی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کے زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارا سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارا زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارا ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارا کو متاثر کرتی ہے۔ سارا بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک آندے کی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارا کی ملاقاتوں کا علم سارا کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارا کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارا سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارا کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارا اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارا کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارا کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارا سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارا دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کے زندگی میں سارا کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارا لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहां अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहां अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मुकालमा होता है, लेकिन अली के